ایک عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. خدا کہتا ہے میں بھی غیور ہوں اور میں غیرت کو پسند کرتا ہوں. تو انشاءاللہ بچپن میں یہ غیرت کی صفت آپ اپنی اولاد کے اندر ڈالیں اور حیا کی صفت اپنی خواتین کے اندر ڈالیں. اب انشاءاللہ آخری جو پلر ہے غیرت حیا کے بعد وہ ہے اطاعت. اطاعت تو ہم بھی کرتے ہیں مگر یہ جو آخری پلر ہے عقل کا، اطاعت کی یاد و معانی ہے. خدا فرماتا ہے میرے بندے تو اس طرح سے میری اطاعت کر کہ پھر میں تجھے یہ کرامت عطا کروں گا. یعنی 100% اگر تو میری اطاعت کرے گا تو پھر مخلوق خدا تیری اطاعت کریں گے. یعنی یہ وہ اطاعت ہے کہ جو عقل کامل پہنچتی ہے نا، کامل ہوتی ہے، 10 درجے 10 پلر بن جاتے ہیں. تو وہ اطاعت کیا معنی؟ وہ اس قدر خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو مخلوق خدا ان کی اطاعت کرتے ہیں. کہتے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علم تھے، یعنی مرجعیت اتنی مشہور نہیں تھی، بس میں جا رہے تھے مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. نماز کا ٹائم ہو گیا. فضیلت کے وقت پہ نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. یہ ایک ہی عمل اگر مسلسل کیا جائے تو ہماری دعا رد نہیں ہوتی. جو ایک عقل کا پلر ہے نا، عمل مسلسل کرو. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے اگر کوئی 5 وقت کی نماز فضیلت کے وقت پہ پڑھے اور پھر بھی اگر اللہ پاک اسے کچھ بھی نہ دے تو آ کر میرے منہ پہ تھوکے. یعنی اتنا یقین تھا اس ولی خدا کہ یقیناً خدا کچھ نہ کچھ دے گا جب نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرے. اور اہل بیت فرماتے ہیں لیس من شیعۃ، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو نماز کو فضیلت کے وقت پر ادا نہ کرے. امام خمینی ابھی طالب علم تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ عرفانی مقامات تھے. اگر شاہبادی سے عرفان سیکھ چکے تھے اور عقل کو کامل کر چکے تھے. ڈرائیور سے کہا کہ روکیں، اور ڈرائیور وہیں رکتے ہیں جہاں اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا صاحب ادھر کوئی پانی بھی نہیں ہے. کہا نہیں ٹائم ہو گیا ہے، ہم خود پانی کا بندوبست کر لیں. کچھ لوگ تھے جو اترے نماز فضیلت کے وقت کے شوقین بیٹھے رہے، مگر دیکھا کہ آغا صاحب نیچے اترے، پانی نہیں تھا. زمین پہ ہاتھ مارا، وہیں سے چشمہ پھوٹ نکلا. یہ ہے اطاعت خدا کی کرامت. ہم اتنی اطاعت کریں کہ خدا ہمیں اپنے اسم کا مظہر بنا دے. جسے خدا بھی کہتا ہے کون فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اطاعت کی وہ منزل ہے کہ جب 9 پلر بھی آپ نے عقل کے بنا لیے تو آخری پلر آپ کو اللہ وہ کرامت دے گا کہ آپ کی اطاعت مخلوق خدا پہ واجب ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ 10 پلر اگر مکمل ہو جائیں تو اب کیا منزل ہے؟ لقاء اللہ کی منزل ہے. اب لقاء اللہ میں کوئی معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. قرآن نے جو درجے بنائے ہیں کہ ایک ہے ملکوت السماوات والارض، ایک ہے مقام یقین، ایک ہے علم لدنی. ان تینوں مقامات سے جو بلند مقام ہے وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات. اب یہ انسان عقل کامل ہو جائے تو فقط عاشق خدا بنتا ہے، فقط عاشق خدا بنتا ہے. دیکھیے ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب تک ہمیں مقام لقاء اللہ نہ ملے تب تک لا الہ الا اللہ کی لذت ہمیں نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مزہ، جو لذت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، دعا میں رکھی ہے، کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی. مگر یہ لذت گنہگار پہ حرام ہے. لذت عبادت واقعاً سب سے عظیم تر ہے، مگر کن کو ملتی ہے؟ جو 10 پلر عقل کے
مکمل کرنے کے بعد عقل جن کی کامل ہو، اب فانی چیزوں کی محبت ان کے دل میں نہیں آتی، گناہ سے وہ نفرت کرتے ہیں، دولت کی محبت ذرہ برابر نہیں ہوتی۔ اب ان کی پہچان بھی سنیے، یہ جب عقل کامل ہو جائے، مقام لقاء اللہ کی پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلوات پڑھی محمد۔ عقل کامل کی بھی یہ پہچان ہے، مقام لقاء اللہ کی بھی پہچان ہے، امام زمانہ کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی پہچان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں کہ اگر پوری دنیا کی حکومت ان کی ہو، پوری دنیا کی دولت سونا چاندی سب ان کا ہو، لیکن صبح کو اٹھے تو سب کچھ چھن گیا، دولت بھی چھن گئی، پیسہ بھی چھن گیا، بالکل فقیر ہو گئے۔ فرمایا مگر ان کی معرفت یہ ہے، ان کی عقل اتنی کامل ہے کہ انہیں ذرہ برابر غم نہیں ہوگا، بس یہ سمجھیں گے کہ مچھر کا ایک پر تھا ہمارے کاندھے پر، وہ گر گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھیے یہ ہے مقام لقاء اللہ۔ اب امام نے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ یہ تو تعارف کرایا نا عقل کامل والے انسانوں کا، حقیقی مومنوں کا۔ امام فرماتے ہیں ایسے مومنوں سے ملنے کا میں عاشق ہوں۔ ہم عاشق ہیں نا امام تمنا کی زیارت، لیکن اگر ہماری عقل کامل ہو جائے، ہمارا $1000 گم ہو جائے تو نیند نہیں آتی۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کی دولت ہے، کہ مچھر کا پر تھا۔ اکثر جو سائیکولوجیکلی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں دولت کے چھننے کی وجہ سے، لاس ہونے کی وجہ سے، جہاز ڈوب گیا، فلاں ہو گیا، پھر وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ مگر مومن جو ہے پوری کائنات کی حکومت اور دولت کو مچھر کے پر کے برابر نہیں سمجھتا۔ مگر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری عقل ناقص ہے۔ عزیزو اگر آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کی دولت آپ کی ہے، قبر میں جب آپ جائیں گے تو کیا آپ کو کام آئے گی؟ مچھر کے پر کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے وہ کام آئے گا، نماز تہجد پڑھی ہے وہ کام آئے گا، معصومہ کی زیارت کی ہے وہ کام آئے گا، یتیم کو پالا ہے وہ کام آئے گا، کسی کو ہدایت دی ہے وہ کام آئے گا۔ پوری دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر ہے قبر میں۔ لہذا یہ عقل کامل کی نشانی ہے کہ وہ دولت کا عاشق نہیں ہے، وہ صرف خدا کا عاشق بنتا ہے۔ سب بات پڑھی محمد والی محمد۔ ٹھیک ہے، اب لقاء اللہ یعنی عقل تو کامل ہو گئی، لیکن کچھ اعمال انسان کو کرنے ہیں تاکہ لقاء اللہ، اللہ کے اسماء کی تجلی ہو۔ فرمایا اس میں جو اہم چیز ہے مراقبہ، محاسبہ، یہ دو اہم چیز ہے لقاء اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے عزم یعنی ارادہ انسان کا مضبوط ہو۔ اسی لیے نماز تہجد کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ سو کے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ پوری رات جاگیں، بستر کو چھوڑنا ہے، گرمی سردی کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال نہیں رکھنا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو عزم یعنی مضبوط ارادہ۔ البتہ یہاں پر علماء نے بحث کی ہے، عزم ارادے میں فرق بھی ہے، لیکن بہرحال آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے عزم، مضبوط ارادہ ہوگا تو انسان یہ سفر کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور عزم کے بعد کیا ہے؟ اچھا عزم کو یا ارادے کو مضبوط کیسے بنائیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت سے ہم نے پوچھا تھا نماز فجر کے بعد، یہی مسجد میں، مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ہم نے کہا صاحب ارادے کو کیسے مضبوط کریں؟ فرمایا نماز فجر کے بعد یہ ذکر 100 مرتبہ کریں تو ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ البتہ ہر نماز کے بعد بھی کہیں تو اور اچھا، اس سے ارادے میں مضبوطی آتی ہے، کیونکہ اصل تو پہلے ارادہ ہے نا، انسان کا ارادہ مضبوط ہوگا تو انسان آگے خدا کی ملاقات یعنی اسماء خدا کی تجلیوں کو حاصل کرے گا، جو سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ مناجات شعبانیہ کی شرح پڑھ لیں۔ مناجات شعبانیہ وہ دعا ہے جو ہر معصوم نے پڑھی ہے۔ دعا کمیل مولا علی نے پڑھی ہے، دعا ابی حمزہ صومالی امام زین العابدین کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ایک ایسی دعا ہے جو ہر معصوم نے پڑھی ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے بہت سے انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، اتنی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مناجات شعبانیہ۔ اس میں ساری بحث لقاء اللہ کی ہے، اس میں ساری بحث
اسماء خدا کی تجلیوں کی ہے، اس میں ساری بحث روحانی مقامات کی، اور اس میں جو شرائط ہے وہ بھی بتایا. الہی حبلی کمال انقطاع الیک، یہ شرط ہے اللہ کے اسماء کی تجلیوں کی. اے خدا پوری کائنات سے کٹ کر فقط میں تیرا ہو جاؤ، پوری کائنات سے کٹ کر معصوم ہوتا ہے، یعنی کائنات میں کسی میں امید نہ رکھیں کہ یہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، یہ میری مدد کرے گا، یہ شرک ہے. صرف خدا میں مدد کی امید، اور خدا کے محبوبوں میں، انبیاء اولیاء میں، کسی عام انسان میں کوئی امید نہ رکھیں. شرک افعالی، شرک صفاتی، یہ دو بڑی بحثیں ہیں. اس سے انسان جب پاک ہو جاتا ہے تو مقام انقطاع، یعنی پوری دنیا سے کٹ کر میں فقط تیرا ہو جاؤں، یہ منزل عشق ہے عزیز. اور خدا جب بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کامل ہے، پاک ہے، محبت خدا آپ کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم محبت حاصل کر لیں، نہیں، محبت خدا خود ڈالتا ہے. اور کب ڈالتا ہے؟ جب ہم پاک ہو جاتے ہیں، شرک سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، جہالت سے پاک ہو جاتے ہیں. جب ہماری عقل کامل ہو جاتی ہے تو اللہ محبت کا نور ڈالتا ہے. مثال دو، مثلا میں ایک برتن آپ کے سامنے لے آؤں جو نجس ہو، میں آپ سے کہوں اس میں ذرا دودھ ڈال دیں، آپ دودھ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں. مولانا گناہ ہوگا، عقل کے خلاف. پہلے برتن کو پاک کریں، دودھ پاک ہے، میں نجس برتن میں کیسے ڈالوں؟ جب آپ جیسا عام انسان، مجھ جیسا عام انسان ایک نجس برتن میں پاک دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ پاک ہمارے نجس دل میں، گنہگار دل میں اپنی محبت کا نور کیسے ڈالے؟ ایک تو گناہ سے دل نجس ہو. امام جعفر صادق فرماتے، صلوات پڑھتے محمد والے، اے انسان، القلب، یہ تیرا دل حرم خدا ہے. خدا کہتے ہیں میں آسمان کی بلندیوں میں صرف نہیں ہوں، میں کعبۃ اللہ میں صرف نہیں ہوں، میں ہر جگہ پر ہوں، مگر میرا گھر مومن کا دل ہے، دل ہے، قلب ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے مومن کا دل حرم خدا ہے، حرم خدا. تو غیر کو نکال، غیر کو نکال تاکہ اللہ کی محبت آئے. اگر دولت کی محبت ہے تو غیر ہے، اگر ریاست کی محبت ہے غیر ہے، اگر اولاد کی محبت ہے غیر ہے. کسی کی محبت بھی اگر خدا کی محبت سے زیادہ ہے تو شرک ہے. ہمارا خدا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ. جو سب سے زیادہ آپ کا محبوب ہے وہی آپ کا خدا ہے. اگر آپ اپنے بیٹے سے خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ مشرک ہیں، آپ کا بیٹا خدا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب بیٹا مر جاتا ہے لوگ خدا کو گالیاں دینا لگتے ہیں، معرفت ہی نہیں ہے، جاہل ہے بیچارے. اگر بیوی سے محبت زیادہ ہے، خدا سے کم ہے، تو آپ کا خدا کون ہے؟ بیوی ہے. اگر دولت سے محبت زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں خمس نہیں دے رہے ہیں، زکات نہیں دے رہے، تو یعنی دولت سے محبت زیادہ ہے. آپ کا خدا جو ہے وہ پیسہ ہے. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور میرا محبوب نہ ہو. اور یہ کربلا والوں نے سمجھایا ہے کہ علی اصغر بھی اللہ کی راہ میں قربان، علی اکبر بھی اللہ کی راہ میں قربان، عباس بھی اللہ کی راہ میں قربان. یعنی مولا حسین نے کربلا میں آ کر اپنے عمل سے بتلایا لا محبوب الا اللہ. فرمایا غیر کو قلب سے نکال، غیر اللہ کو نکال. اب مولا علی کے جملہ سنیں، کیسے اللہ کی تجلیاں ملیں گی. فرمایا مومن جو لقاء اللہ چاہتا ہے، مومن جو اللہ کے اسماء کی تجلیاں چاہتا ہے، اس کا تعلق خدا سے ایسے رہتا ہے جیسے سورج کی شعاع سورج کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. وہ بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے خدا سے
ملا رہتا ہے، خدا سے جڑا رہتا ہے، خدا سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہے۔ صلوات محمد